اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 143 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 38 سے لے کر 47 تک کی آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو زمین کے ساتھ جھک جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اور غور سے سنو کہ یہ جو دنیا کے برتنے کا سامان ہے آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اس کو نبی علیہ السلام نے مثال دے کر بیان فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور یہ جو سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ اور قوم لے آئے گا اور تمہیں بدل دے گا اور قوم سے۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اللہ تعالیٰ کا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، دیکھو اگر تم نبی علیہ السلام کی اس دین کے معاملے میں مدد نہیں کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ نے خود مدد فرمائی ہے نبی علیہ السلام کی، جبکہ کافروں نے انہیں نکلنے پر مجبور کر دیا تھا مکے سے۔ آپ دوسرے تھے دو میں سے، یعنی نبی علیہ السلام اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جبکہ وہ نبی علیہ السلام فرما رہے تھے اپنے ساتھی سے، لا تحزن، مت غم کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل فرمائی ان پر۔ وأیدہ بجنود لم تروہا، اور اپنے لشکروں سے مدد فرمائی جو نظر نہیں آتے تھے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو سرنگوں کر دیا، ذلیل کر دیا ان کے ارادوں کو۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ ہی کی بات کو سربلند رہنا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، جہاد کے لیے نکلو چاہے ہلکے ہو بوجھل دل کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ ذالکم خیر لکم، یہی بات بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ، اگر کوئی مال کے قریب ہوتا اور سفر آسان ہوتا تو اے نبی تیرے یہ پیچھے پیچھے چلتے، اور لیکن انہیں مسافت بڑی دور لگ رہی تھی۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور یہ ضرور ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی، اگر ہمارے اندر کوئی طاقت موجود ہوتی تو کوئی تیاری ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے۔ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ انہم لکاذبون، کہ یہ ضرور جھوٹ بول رہے ہیں۔ عفا اللہ عنک، اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ پتہ چل جاتا آپ کو کہ آپ کے سامنے یہ چیز ظاہر ہو جاتی کہ کون سچا ہے اپنے دعووں میں، اور کون آپ جان لیتے کہ کون جھوٹا ہے۔ لا یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ واقعی اللہ پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے، اور وہ تو کبھی بھی اجازت نہیں مانگیں گے آپ سے،
اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ کہ وہ جہاد کرے اپنے مال کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ ڈر کی روش اختیار کرنے والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اجازت تو صرف آپ سے وہی لوگ مانگ رہے ہیں جو در حقیقت اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون، اور ان کے دل تو شک میں مبتلا ہیں تو وہ اپنے شک میں ڈاواڈول ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر انہوں نے ارادہ کیا ہوتا آپ کے ساتھ جہاد پر نکلنے کا تو یقیناً انہوں نے تیاری بھی کی ہوتی، کچھ نہ کچھ تو سامان تیار کیا ہوتا۔ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ ہی نے ناپسند کیا اس چیز کو کہ یہ آپ کے ساتھ شامل ہو سکے۔ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے پست ہمت کر دیا اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ تم بھی بیٹھے ہوئوں میں شامل ہو جاؤ۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، اگر یہ آپ کے ساتھ نکلتے تو فساد ہی کرتے، اس کے سوا آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور دوڑ دھوپ کر کے یہ تمہارے درمیان فتنہ ہی ڈالتے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور ابھی بھی ان کے جاسوس تمہارے اندر موجود ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔